السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 45 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، واوفوا، اور تم سب پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وإیایا، اور صرف مجھ ہی سے، فارہبون، پس تم سب مجھ سے ڈرو، وآمنوا، اور تم سب ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکونوا، تم سب ہو جاؤ، اول کافرن، پہلے انکار کرنے والے، بہ، اس کے، ولا، اور مت، تشتروا، تم سب بیچو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، وإیایا، اور صرف مجھ ہی سے، فاتقون، پس تم سب مجھ سے ڈرو، ولا، اور نہ، تلبسوا الحق، تم سب ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم سب نہ چھپاؤ حق کو، حالانکہ، انتم، تم، تعلمون، تم سب جانتے ہو، وأقیموا، اور تم سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور تم سب ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وارکعوا، اور تم سب رکوع کرو، مع الراکعین، سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیا، تأمرون الناس، تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، اور، تنسون، تم سب بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، حالانکہ، انتم، تم سب، تتلون، تم سب تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی، افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم سب عقل کرتے، واستعینوا، اور تم سب مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے، وانہا، اور بے شک وہ، لکبیرۃ، البتہ بڑی بوجھل ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، سب عاجزی کرنے والوں پر۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، ذال، کاف، را، اس کا روٹ ورڈ ہے، ذکر، ذاکر، تذکرہ، مذکور، اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں، نعمتیہ، میری نعمت کو، نون، عین، میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، پیچھے سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم اسی روٹ ورڈ سے انعمت دیکھ چکے۔ اس کے بعد آ رہا ہے انعمت، سیم روٹ ورڈ ہوگا،
وَأَوْفُوا واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اردو زبان میں آتا ہے وفا کرنا، ٹھیک ہے۔ بعہدی عین ہا دال عہد اردو زبان میں بھی آتا ہے۔ اوفی میں پورا کروں گا، سیم روٹ ورڈ ہوگا جو اوفو کا کیا تھا، واو فا یا۔ اس کے بعد دیکھیے فرحبون را ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رہبانیت آپ نے سنا ہوگا، تو رہبانیت جو ہے وہ اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔ انزلتو ہم دیکھ چکے، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے دیکھیے مصدقاً صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ صدق اور صادق تصدیق اردو زبان میں بھی آتا ہے۔ معکم تمہارے ساتھ، مع کا مطلب ہوتا ہے پاس یا ساتھ، کم تمہارے۔ تشترو تم سب خریدو یا تم سب بیچو، شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مشتری اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔ ثمناً سا میم نون اور قلیلاً قاف لام لام۔ ثمن اصل میں کہتے ہیں قیمت کو، آپ نے سنا ہوگا ثمینہ اور ثمن نام بھی۔ فتقون واو قاف یا، متقین ہم پیچھے دیکھ چکے، تو فتقون کا روٹ ورڈ بھی وہی ہوگا، پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تلبسو لام با سین اس کا روٹ ورڈ ہے، لباس اور تلبیس اسی روٹ ورڈ سے آتے ہیں۔ بالباطلی با طا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وتکتمو کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کاتما کہتے ہیں چھپانے کو۔ تعلمون تم سب جانتے ہو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ وَأَقِیمُوا قاف واو میم، قائم اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے، اور تم سب قائم کرو۔ وَآتُوا الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَارْکَعُوا را کاف عین اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے، رکوع اور رکعت آپ نے سنا ہے اردو زبان میں بھی، تو وَارْکَعُوا تم سب رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین سب رکوع کرنے والوں کے، را کاف عین۔ تأمرون الف میم را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بالبر با را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تنسون نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہوگا، نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی ہم بولتے ہیں۔ انفسکم نون فا سین، نفس کہتے ہیں اپنی ذات کو، تو انفسکم اپنے آپ کو۔ تتلون تا لام واو یا تا لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تلاوت اسی سے آتا ہے۔ تعقلون عین قاف لام، تا الگ کر دیجئے، آخر کا واو نون الگ کر دیں، درمیان میں رہ گیا عین قاف لام، تم سب عقل کرتے۔ استعینوا عین واو نون، اردو زبان میں بھی ہم اون استعمال کرتے ہیں، استعانت بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو واستعینوا تم سب مدد مانگو۔ بالصبر صاد با را اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ لکبیرۃ کاف با را اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ علی الخاشعین سب عاجزی کرنے والوں پر، خاشین عین اس کا روٹ ورڈ ہے، خشوع و خضوع اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی 40 آیت پر ہیں اور اس میں بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے تھوڑی سی اسرائیل کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے در حقیقت عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو
اور ایل اللہ کے۔ تو جیسے ہم عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں یا اردو میں ہم کہیں گے اللہ کا بندہ، تو اسی طرح سے بنی بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو پکار رہے ہیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو پکارتے ہوئے کہے کہ یہ فلاں کی بیٹی، تو وہ محبت بھی ہوتی ہے اور تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بنی اسرائیل کا قصہ سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے فضل کیے تھے بنی اسرائیل پر، کیسی کیسی نعمتیں عطا کی تھی بنی اسرائیل کو۔ آگے پورے 10 رکوع آئیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ شکایت نہیں کر رہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں محبت سے اپنے بیٹے کو پکار کر کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بھائی نے یہ کام کیا تھا یا بزنس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسے کیا تھا اور ان کو یہ نقصان پہنچا تو تم ایسا نہ کرنا۔ بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے فضل کیے تھے ان پر اور انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی تھیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کا غضب ہم پر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویوں سے 2 اولادیں تھیں، اور یہ دونوں اولادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ملی تھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو مکہ کی طرف چھوڑ کر آنا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ بڑھاپے کی اولاد، پھر حکم آ جائے کہ ان کو ایسی جگہ پر چھوڑ دو جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن پاک میں خلیل اللہ نہیں کہا، اللہ کے دوست ہیں وہ۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں ان کو لے کر۔ ان کے پاس صرف پانی کا مشکیزہ تھا، چند کھجوریں۔ جب وہ ان کو وہاں چھوڑ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جب وہ تیسری دفعہ پوچھتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے بی بی ہاجرہ کا صبر، کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا صبر، یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ فرشتے تو نہیں اترے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ہر چیز کو بہا کر لے گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ مکہ میں کعبہ بھی بہہ گیا تھا پانی میں، کوئی چیز نہیں تھی وہاں۔ اگر آپ کبھی مکہ میں گئے ہوں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو دیکھا ہوگا کہ کیسے پہاڑ اندھیری راتوں کی طرح ہیں۔ تو پھر بی بی ہاجرہ واپس آ جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم کی بھی فرمانبرداری دیکھیے۔ پھر وہ واپس آتی ہیں۔ آپ نے وہ قصہ تو سنا ہوگا، جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کیسے وہ صفا مروہ پہ بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں اور کس طرح سے پانی تلاش کر رہی ہیں، اور پھر کس طرح سے وہاں پر آب زمزم نکلتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ پر بھاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اپنی دنیا کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو، آدمیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو ان کے قدموں پر چلا دیا۔ نہ صرف چلایا بلکہ ہر قدم پر ثواب رکھ دیا۔ ہمارا حج اور عمرہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے ہم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں تو آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے، وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پر قبیلہ کا لشکر ٹھہر جاتا تھا، وہاں پر وہ پانی دیکھتے ہیں تو اپنے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ اس شخص کا مالک کون ہے۔ وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پانی کے عوض ان کی بات ہو جاتی ہے کہ تم کھانا دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، اور پھر وہ ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے۔ اب قبیلہ جرہم کا ادھر آباد ہونا اور اسی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوستیاں بھی دے دیں، ان رہنے کے لیے لوگ بھی دے دیے، کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔
وہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہاں کوئی نبی نہیں ہے، تقریباً 4000 سال کا عرصہ یہاں گزر گیا اور کوئی نبی نہیں آئے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جہاں پر یہ سٹوری آئے گی یہ والی شاخ انشاءاللہ ہم وہاں پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اب دوسری طرف آئیے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو پھر 12 قبیلے بھی بنے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی میں سے ان کے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین، جن کا قصہ آپ سورۃ یوسف میں پڑھیں گے۔ 10 بیٹے ان کی دوسری بیوی میں سے تھے، اور یہ 2 بیٹے یوسف اور بنیامین دوسری بیوی میں سے تھے، سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے۔ اب جو دوسرے 10 بھائی تھے ان میں بڑی جیلسی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ جب سے یہ پیدا ہوا ہے سارا دھیان اس کو دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ہمیں پیار نہیں کرتا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور جا کے کہیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ 10 بھائی پلان کر رہے ہیں، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنگل میں کھیلنے جا رہے ہیں اور ہم اس کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے، وہ ڈرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو 10 بھائی ہیں، اتنا بڑا جتھا ہے، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں۔ اب یوسف جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا بھائی یہودا کہتا ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، یہاں یہ کنواں ہے، ہم اس کو اس میں پھینک دیتے ہیں، اس طرح ہم پر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، اور واپس جا کر باپ کو کہہ دیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور واپس جا کر ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ یوسف کی قمیص کو پھاڑ کر لے جاتے ہیں اور اس پر جانور کا خون لگا دیتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ سٹوری آئے گی تو مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو جلدی سے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اگلے 10 رکوع چونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، اور وہ وہاں ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ کنویں سے پانی لے کر آئے۔ جب وہ آدمی ڈول کو کنویں کے اندر ڈالتا ہے تو حضرت یوسف ڈول میں بیٹھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں غلام بکتے تھے، تو وہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا، مال ہاتھ میں آ گیا۔ یہ لوگ مصر سے آئے تھے، اب شام سے مصر کا سفر دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شام میں تھے تو حضرت یوسف ایسے شام سے مصر پہنچے تھے۔ یہ قافلہ ان کو لے گیا۔ اب مصر کے بازار میں جا کر یہ بکے، اور وہاں پر جس آدمی نے ان کو خریدا وہ مصر کا بہت دولت مند آدمی تھا۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بچہ میں نے خریدا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف اسی شخص کے گھر جوان ہوتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس شخص کی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ایک قصہ آئے گا کہ کیسے وہ کمرے میں دروازہ بند کر لیتی ہے اور ان کو اپنی طرف پکارتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، بے شک میں اکیلا تو ہوں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں ہے، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے مالک کو تکلیف ہو۔ اور وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ جب وہ دروازے کی طرف بھاگے تو آگے اس کا خاوند کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، جیسے ہی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو کہا دیکھو تم نے اس غلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ مختصر یہ کہ جہاں یہ سٹوری آئے گی وہاں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی۔ حضرت یوسف کو جیل ہو جاتی ہے۔ اب حضرت یوسف جیل میں بھی اپنی تبلیغ ہی کرتے ہیں۔ اب مصر کے بادشاہ کے 2 نوکر اس جیل میں قید ہو کر آتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام سے باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ان 2 قیدیوں میں سے ایک کو خواب آتا ہے، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا،
اور وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے اور وہ واقعی ہی سچ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہاں کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے۔ وہ لوگوں کو بلاتا ہے لیکن کسی کو اس کے خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آتی۔ تو اس بندے کو یاد آتا ہے کہ جو جیل سے رہا ہو کر آتا ہے کہ جیل میں ایک آدمی تھے یوسف نام کے، اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ وہ بادشاہ کو بتاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا تم جیل اس شخص کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور ان کو جیل سے بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو، میں آپ کو انعام کیا دوں۔ جب خواب کا وہ واقعہ آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی کہ مصر میں قحط آ جائے گا، اس کے بارے میں خواب تھا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ مجھے خزانے کے محکمے پر لگا دیں۔ ان کی بات مانی جاتی ہے اور انہیں وہاں مشیر لگا دیا جاتا ہے۔ لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ ویسے بھی ان کو بادشاہ نے رکھا ہوتا ہے۔ اب مصر میں قحط شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیسے عقل مندی سے گندم کو بچاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جب قحط آتا ہے اور شام میں گندم ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے لوگ مصر آتے ہیں گندم مانگنے کے لیے، کیونکہ مصر نے گندم سیو کی ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں ان کے بھائی آتے ہیں، تو حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن ان کے بھائی نہیں پہچانتے کیونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ اب تو وہ جوان آدمی بن چکے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جوانی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں۔ یہ سارا ایک اور قصہ آئے گا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ تم سب مصر آ جاؤ۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے تو وہ سارے کیسے مائیگریٹ ہو کر مصر آ جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آ گئے تو فرعون بھی مصر میں ہی تھا، کیسے ان پر ظلم ہوتا ہے تو دریا 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس میں سے نکل کر جاتے ہیں۔ یہ سارا آگے مصر کا واقعہ ہم پڑھیں گے تو پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہاں کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی۔ اب آپ کو یہاں تک پتہ چل گیا ہے کہ یہ خاندان مصر میں کیسے آیا۔ یہ سب نبیوں کی اولادیں تھیں اور یہ سب ایک ہی خاندان سے آ رہے ہیں۔ ان کو اب مصر میں اتنی عزت احترام ملتا ہے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 40، یہاں سے آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے اولاد اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت اللہ تی، وہ جو انعمتا میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واوفوا اور تم سب پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وایایا فرحبون اور صرف مجھ ہی سے، بس تم سب مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کون سی نعمت یاد کروا رہے ہیں؟ ان کو نبوت کی نعمت یاد کروا رہے ہیں، اور کون سا عہد کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تورات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بھائیوں میں سے نبی بھیجوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ کچھ بتائے گا جو میں اس کو کہوں گا۔ تو ان کی کتابوں میں یہ حکم تھا کہ ایک نبی آئے گا، اور اسی وجہ سے تو یہ مدینہ میں آ کر رکے تھے، یہاں آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ عہد یاد کروا رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، اس کا تم ساتھ دو، مت کرو حرکتیں ایسی۔ اب آیت نمبر 41 ہے، وَآمِنُوا تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل تو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم سب ہو جو اولا کافرن پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کے، ولا تشتروا اور مت تم سب بیچو، بھی آیاتی میری آیتوں کو، سامنن قلیلاً تھوڑی قیمت پر، وایایا اور صرف مجھ ہی سے، فتقون پس تم سب مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ تورات، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن پاک۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر شخص اپنے اپنے مذہب میں رہے، تو آپ یہ آیت کوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر کہ میں نے جو نازل کیا تم پر، اور جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور پہلے سے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کیونکہ یہودی جو تھے وہ صاحب علم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو مت بیچو۔ یہ وہی فتوی کی بات ہے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے یا تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نہیں قرآن میں تو یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اب آیت نمبر 42 ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
اور مت تم سب ملاؤ حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم سب نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ حق کو کیسے ملاتے ہیں غلط سے؟ مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں تو چغلیاں بھی کر رہے ہوں گے۔ یہی تو گٹ مٹ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں۔ اب سچ حق ہے، جیسا کہتے ہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم کہاں سچ کو غلط سے ملا رہے ہیں۔ اب آیت 43 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا تم سب رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت یہودیوں کو دیا جا رہا تھا، کیونکہ یہودیوں کی تورات میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا با جماعت نماز کا حکم نہیں ہے، یہ والی آیت یاد کر لیں، یہ اس بات میں کہ اس آیت میں با جماعت نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 44 ہے، آتامرون الناس کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم سب بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم سب تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم سب عقل کرتے؟ یہ آیت عام آدمی کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی، جو یہ حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، جب تم اپنے اوپر آتے ہو تو غلط کام بھی کرتے ہو، کیا تم کو پتہ نہیں چلتا اور تم جانتے ہو ساری چیزوں کو؟ اب دیکھیں ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے قرآن پڑھا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ ہم دوسروں پر تو تنقید کر دیتے ہیں کہ یہ کام اسلام کے منافی آ رہا ہے، لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو سب حلال ہو جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 45 ہے، وَاسْتَعِینُوا اور تم سب مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَکَبِیرَۃٌ اور بے شک وہ البتہ بڑی بوجھل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ مگر سب عاجزی کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد مانگو۔ جب ہم رونا دھونا ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں تو بہت دیر سے پتہ چلا، اب تو دیر ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ بھاری نہیں نماز پڑھنا۔ جب بھی کوئی مشکل آئی تو 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ غائب سے مدد کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔